تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا بتاؤ ان کو سارے نام ان چیزوں کے۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم نے وہ سارے نام ان کے سامنے نیریٹ کر دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس کئی دفعہ آیا ہے، یعنی تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 7 یا 8 پاروں سے زیادہ نہیں ہوتے کہ پھر یہ قصہ آ جاتا ہے، 8-7 پارے نہیں گزرتے پھر آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو فریکوینٹلی آتا ہے قرآن مجید کے وسط میں۔ اس کی بھی حکمت ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت اصل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کی تلاوت میں۔ جو شخص بھی قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کرے گا، ان پرسوٹ آف گائیڈنس، پیش اس کی نظر اس کے کیا ہو، ہدایت حاصل کرنا ہو، تو سے اگر وہ روز کا 1 پارہ پڑھتا ہے تو ہر ہفتے وہ قصہ آدم و ابلیس میں سے ضرور گو تھرو ہوگا، اور یہ 2 کردار اس کے سامنے آئیں گے، ایک آدم کا کردار اور ایک ابلیس کا کردار۔ دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی، لیکن اس جواب طلبی کی رسپانس میں حضرت آدم و حوا نے سلام علیہما معافی مانگ لی، اور شیطان اکڑ گیا۔ یہی فرق ہے آدمیت اور شیطنت میں۔ ہم انسان ہیں، جس گوشت پوش سے بنے ہیں، اس گوشت پوش کے ساتھ ہم کبھی فرشتے نہیں بن سکتے، اور ہم نبی بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی گارنٹی دی ہو معصومیت کا، ہمیں کوئی پروانہ دیا ہو۔ تو غلطی تو ہم سے عمر بھر ہوتی رہنی ہے، صبح بھی ہونی ہے، شام بھی ہونی ہے، دن بھی ہونی ہے، رات بھی ہونی ہے۔ لیکن آدمیت کا تقاضا کیا ہے کہ جب غلطی ہو، احساس ہو کہ غلطی ہوئی ہے، فوراً معافی مانگے۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اصل میں آگے جا کے وضاحت آئے گی، کان من الجن، وہ اصل میں جن تھا، لیکن بہت عبادت گزار اور بہت علم والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے رعایتاً پروموٹ کر کے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کیا تھا، اور اس کے علم کی وجہ سے اس کو فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا تھا۔ لیکن اس کی چونکہ اصل جو تھی وہ کیا تھی، جن تھی، لہذا ظاہر ہو گئی۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور ناشکروں میں شامل ہو گیا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہدایت کے کتنے پہلو ہیں، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو یاد کر لیا ہو، ان کی ساری تفسیریں پڑھ لی ہوں، ان پر ایک مقالہ بھی لکھ دیا ہو، پھر بھی امکان ہے کہ جب آپ اس کے بعد دوبارہ قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ روشنی کچھ اور بھی دکھا دے ان میں سے۔ یہیں پر ایک روشنی جو ہے چھوٹی سی میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جب بھی آؤٹ آف ٹرن آپ کسی کو پروموشن دیں گے تو یاد رکھیے گا، آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کا ایکسٹرا آرڈنری گریٹفل ہوگا، نہیں، وہی سب سے زیادہ تھینک لیس ہوگا آپ کا۔ یہ قرآن مجید کی ہدایت ہے قصہ آدم و ابلیس میں سے ایک ہدایت۔ تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ناشکروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھلا کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کوئی خاص درخت تھا یا کوئی خاص ایکٹ تھا کہ جس کے پاس جانے سے منع کیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔
فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وہاں سے جہاں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ نکلو سب کے سب، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان کو بھی وہاں سے بھگا دیا اور آدم و حوا کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت معین کے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی، کمفرٹس بھی، متاع کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، کمفرٹ بھی اور برتنے کا سامان بھی، إِلَىٰ حِین، وقت معین تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے علیہ السلام اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کلمات کو انہوں نے ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے ان سے کہا کہ سب یہاں سے نکلو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، یعنی یوں سمجھیے کہ ہمیں زمین پر اتار دیا گیا اور ایک انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے دی کہ جب بھی میری جانب سے کوئی انسٹرکشن آئے، مراد کیا ہے، جب بھی میرا کوئی پیغمبر آئے تمہارے پاس میرا پیغام لے کر، میری انسٹرکشن لے کر، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، تو جو کوئی بھی میری انسٹرکشن کو فالو کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، فیئر، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو کریں گے، وی ہیو نتھنگ ٹو وری۔ اور حزن، ملال، ریگریٹ ہمیشہ ماضی پر ہوتا ہے، تو جب توبہ کا طریقہ سکھا دیا تو پھر انسان کا ریگریٹ بھی ختم ہو گیا۔ یہ بھی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن کے دو حصے ہو گئے، ایک کسی کام کرنے سے پہلے اگر ہم نے اس وقت فالو کر لی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن تو کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں، لیکن اگر پہلے فالو نہیں کی پھر گناہ ہونے کے بعد فالو کر لی، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو پھر کوئی ریگریٹ جو ہے نہیں ہے، کوئی حزن بھی نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ کہ جو انکار کریں گے ماننے سے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ اہل جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے کلام کا، بنی اسرائیل سے خطاب، یہ 11 رکوع ہیں، ان میں سے یہ پہلا رکوع جو ہے یہ تمہیدی ہے، اس میں بنی اسرائیل کو دعوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی، اور باقی 10 رکوع جو ہیں وہ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بنی اسرائیل امت مسلمہ کے منصب سے معزول کیے جانے والے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل شریعت کون سی تھی، شریعت موسوی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ شریعت منسوخ ہو رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ نافذ ہونے والی تھی۔ اب وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ان کو وہ جو منصب حاصل تھا کہ وہ تورات کے حامل تھے، انبیاء کی اولاد تھے، امت مسلمہ کہلاتے تھے، کوئی فرد جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو کرنا چاہے وہ محتاج تھا کہ ان کے پاس جائے کہ مجھے بتاؤ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب ان سے وہ منصب چھننے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ چونکہ ظالم نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو کسی نعمت سے محروم کر دے، تو پہلے انہیں دعوت دی کہ مان لو میرے پیغمبر کو، اور نہیں مانا تم نے تو پھر یہ ہے تمہارے خلاف چارج شیٹ، تمہیں معزول کیا جاتا ہے۔ معزولی کا اعلان کیا ہوگا، وہ ہوگا تحویل قبلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے 9 احکامات پر عمل کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ کوئی نیا حکم نازل ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی تورات میں جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ لیکن مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد بھی آپ نے کئی ماہ تک
اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر حکم آ گیا تحویل قبلہ کا. وہ کیا تھا؟ وہ اعلان تھا کہ شریعت موسوی ختم اور اب شریعت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا راج ہوگا، اور اب مسلمان امت جو ہے وہ امت محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے پہلے ان پر پوری چارٹ شیٹ آئے گی، چھٹے رکوع سے شروع ہوگی. لیکن یہ 5واں رکوع جو ہے یہ دعوت ہے بنی اسرائیل کو. بہت خوبصورت مقام ہے یہ قرآن مجید کا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا لقب تھا. عبرانی میں اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی اے یعقوب کی اولاد. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ایفا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو ایفا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرنا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی ان کے ساتھ جو میثاق تھا وہ کیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے گا، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے. تو فرمایا آمنو بما انزلتو، مانو، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو. تمہیں تو اس پر ایمان لانے میں پہل کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی وہاں کے اصل رہنے والے نہیں تھے. انہیں ان کے ربائز نے، ان کے علماء نے بتایا تھا کہ آخری پیغمبر کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اور آخری پیغمبر کا ظہور کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا، اور کھجوروں کی سرزمین مدینہ منورہ ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ کی کھجوریں جو ہیں وہ رمضان میں سپلائی ہوتی ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتی. تو کھجوروں کی سرزمین تھی مدینہ منورہ. وہ آئے تھے آخری پیغمبر کے حواری بننے کے لیے اور ان کے صحابی بننے کے لیے. اس لیے کہ تورات و انجیل میں آخری نبی کے صحابیوں کی بھی بڑی تعریف آئی تھی، لیکن صرف ان سے جو صحب ہوئی کہ وہ غور سے یہ نہ پڑھ سکے کہ آخری پیغمبر ان میں نہیں، ان کے بھائیوں میں آئیں گے. یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں انہوں نے مٹا لی، لیکن جیسے چور ساری نشانیاں مٹاتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی کھرا مل ہی جاتا ہے. یہ ایک نشانی مٹانی ان سے بھول گئی. شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ، انہوں نے ایک عیسائی پادری سے کہا کہ یہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں ایک نبی پیدا کرے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یہ کون ہے؟ تو پادری کہنے لگا جیزس، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. تو احمد دیدات صاحب نے ان سے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوتے تو حضرت موسیٰ کہتے اللہ تعالیٰ تم میں ایک نبی بھیجے گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ تمہارے بھائیوں جو ہیں، یہ تمہارے چچیرے بھائی یعنی بنی اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد. تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے، میں آپ کو اپنے بڑے پادری سے ملاؤں. بڑے پادری سے اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اس سے بھی شیخ احمد دیدات نے یہی بات کہی، اس نے یہی بات کہی. اس کے جواب میں انہوں نے وہ بات پھر فرمائی. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو تمہاری بڑی وزنی ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے بڑے چرچ میں آ کے اپنا لیکچر جو ہے وہ اس موضوع پر دیں. تو احمد دیدات لکھتے ہیں اپنی کتاب کے آغاز میں کہ میں ابھی تک منتظر ہوں کئی سالوں سے کہ کب مجھے وہ دعوت ملے گی. نہ وہ دعوت ملنی تھی نہ وہ ملی. تو آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، تم تو اس کا انکار کرنے والوں میں پہل نہ کرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بھیجو، یعنی کوئی تھوڑا سا دنیاوی فائدہ لینے کے لیے میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق و باطل کو گڈمڈ نہ کرو. حق کے اندر التباس پیدا نہ کرو، کنفیوژن پیدا نہ کرو باطل کے ذریعے سے اس کو شامل کر کے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہوئے. جب بھی حق کے اندر باطل مکس ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خالص کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ اسی پروڈکٹ پر لیبل لگ سکتا ہے جو 100% خالص ہو. اگر اس میں 1% بھی امپیورٹی ہو جائے تو پھر اس پر لیبل امپیور کا لگتا ہے، پیور کا نہیں لگتا.
اور جب بھی حق کے ساتھ باطل مکس ہوتا ہے تو اس سے چھپتا کیا ہے؟ حق. تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ thereby concealing the truth وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. خود دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم تورات کے پڑھنے والے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز پڑھ کے، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً نماز بہت بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی. وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَیْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس سے سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی کوئی عوض معاوضہ. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری نظروں کے سامنے آل فرعون کو غرق کیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن تم نے اس کی عدم موجودگی میں بچڑے کی پوجا کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بہت ظلم ڈھایا تھا ایسا کر کے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب دیکھیے وہ سارا چارج شیٹ، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. بلکہ آگے جا کر تو زیادہ دلچسپ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی احسان جتلائے گا کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تم نے اس کا یہ جواب دیا. ہم نے تمہارا یہ فیور کیا، تم نے یہ ناشکری کی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی شے دی، یعنی تورات. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے. یا قوم، اے میری قوم. انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے. باتخاذکم العجل، بچڑے کی پوجا کر کے. فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے خالق کے حضور توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل کرو. مراد کیا ہے؟ تم میں سے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، ان سے اعلان برات کرتے ہوئے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے تمہارے رب کے حضور، تمہارے خالق کے حضور. فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور پھر جب تم نے کہا اے موسیٰ. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے. یعنی آمنا یومنو کے بعد اگر با آئے تو اس کے معنی ہے بلیو ان، ایمان لانا. اور اگر ایمان کے بعد لام آئے تو اس کا مطلب ہے ٹرسٹ کرنا. جیسے ہم عام کہتے ہیں نا انگریزی محاورے میں بلیو می، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مجھ پر ایمان لے آؤ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری بات پر یقین کرو، ٹرسٹ کرو مجھ پر. تو یہ وہ ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے. حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم
ہم اپنی آنکھوں سے خود اللہ تعالیٰ کو کھلا کھلا نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہیں ایک کڑک نے آن لیا تمہارے دیکھتے ہوئے، یعنی کھلی آنکھوں کے ساتھ تم پر وہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، جس سے وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ بڑے چونچلے کیے تھے، ان پر بادل کا سایہ تھا، یعنی یہ صحرا کے اندر تھے، یعنی انہیں دریا پار کیا اور یہ ایک صحرا کے اندر آ گئے، تو وہاں تپتی ہوئی دھوپ تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ گرمی بڑی ہے، حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا سائبان ان کے اوپر کر دیا۔ انہیں پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، انہیں بھوک لگی تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ ساری نعمتیں جو ان کا ذکر آئے گا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے ان سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھلا کھاؤ اس میں سے جو چاہو جیسے چاہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، البتہ اس شہر میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، یعنی یہ عبرانی زبان میں مغفرت کا کلمہ تھا، جیسے استغفر اللہ ہے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو تم میں سے نیک ہوں گے ہم انہیں اور بھی عطا کریں گے۔ لیکن یہ اتنی بدذات قوم تھی کہ انہوں نے بجائے جھک کر داخل ہونے کے اکڑ کر داخل ہوئے، اور بجائے مغفرت کے کلمے کے ایک اور کلمہ جو ہے اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ان ظالموں نے اس قول کو ایک ایسے قول سے جو انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اس چٹان کو، اس پتھر کو، اس پہاڑ کو اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 کیوں جاری ہوئے؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہ یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آئے گا سارا ذکر، تو اس سے ان کے یہ 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کے لیے ایسا پانی جو ہے اس کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا کہ یہ آپس میں لڑے نہ، تو اور کیا مہربانی ہو سکتی ہے۔ تو فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر قبیلے نے، ہر انسانوں کے گروہ نے اپنا مشرب، اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الاٹ کر دیا کہ یہ یہودا کے بیٹے کے تھے، یوسف کے بیٹے کے، یہ بنیامین کے بیٹے کے، یہ فلاں کے بیٹوں کے یہ چشمے ہیں۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب من و سلوہ کیا تھا کہ اڑتے ہوئے بٹیر کی طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے، یعنی اڑتے اڑتے ایک دم گر پڑتے، اور وہ ایک دم جو ہے وہ باقاعدہ روسٹ ہو جاتے ان کے لیے، اور ان کے کھانے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ پیش کر دیتا۔ اور جو صبح سو کر اٹھتے تو میٹھی سی ایک چیز جو ہے وہ ہر جگہ پڑی ہوئی ہوتی اوس کی طرح، اسے وہ اکٹھا کرتے تو یہ میٹھا تھا اور کاربوہائیڈریٹس تھے، اور وہ بٹیر جو تھے، اس طرح کے جانور جو تھے جو انہیں بھونے ہوئے مل جاتے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ ان کے لیے پروٹین اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی تھی۔ لیکن یہ ناشکرے کیا کہا انہوں نے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کنٹینٹ نہیں ہو سکتے۔
فادع لنا، لہذا پکار ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے نکالے زمین میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، مثلا ساگ، کھیرا، گیہوں، مسور، لہسن اور پیاز، یعنی سارے جو زبان کے چٹخارے ہیں ہمیں تو وہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، مت ماری تاڑی، کیا تم ریپلیس کرنا چاہتے ہو اچھے کو برے سے؟ اہبطوا مصرا، جاؤ دفع ہو جاؤ، پھر اہبطوا مصرا، اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگ رہے ہو، یعنی کاشتکاری کرو اور وہاں گیہوں بھی اگاؤ، مسور بھی اگاؤ، پیاز بھی، لہسن بھی اور کھیرے بھی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ضرب یضرب کے معنی ہوتے ہیں مارنا، یہ اس کا پیسے وائسا، ضربت، دے ماری گئی۔ محترم ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے تھونپ دی گئی، اور یہ تھونپنا جو ہے یہ آپ جانتے ہیں نا یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اوپلے جو ہوتے تھے گوئے، کہ گوبر جو ہے جانوروں کا اس کو جلانے کے لیے اس کے اوپلے بنائے جاتے ہیں، اور یوں وہ گوبر لے کر یوں دیوار پر تھونپا جاتا ہے، کہ تھونپ دی گئی ان پر ذلت اور درماندگی، ہیلپ لیسنس۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ گھر لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو قتل کرنے کا کوئی حق بھی ہوتا ہے، یعنی نبی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں اس کا قتل جو ہے وہ قتل ناحق ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ